جی ناظرین، اہم ترین موضوع فرقہ واریت ایک لعنت اور قرآن کی ہدایات کیا ہیں، اسوہ رسول کیا ہے، ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر دہراتا چلوں کہ فکر فردہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اور نیکی کے اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اب یہ جو فرقہ واریت کا زہر پھیلتا جا رہا ہے، اس کو اسوہ رسول نے باقاعدہ روکا گیا ہے۔ اسوہ رسول اگر ہم پڑھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جی صحیح۔ اس پر کچھ سب سے پہلے تو دیکھیں جی، قرآن مجید میں اگر آپ اور ڈھونڈیں کہ فرقہ بازی کے متعلق وہ کیا کہتا ہے، فرقہ بندی کے متعلق کیا کہتا ہے، اس تعصب کے متعلق کیا کہتا ہے، تو قرآن مجید فرماتا ہے سورہ روم میں آیت نمبر 32 ہے، من الذین فرقوا دینہم۔ بہت سی آیات ہیں لیکن میں چند کوٹ کر کے، ہیں بہت سی قرآن میں پھیلی ہوئی جگہ جگہ، چند کر کے ہم کیونکہ وقت کم ہے، تو من الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقہ بازی کر لی، اپنے دین کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ لیا، وکانو شیعان، اور گروہ بن گئے دین کے ودن دین، اسٹیٹ ودن اسٹیٹ، یعنی کہ ہم کہتے ہیں گروہ بن گئے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، لست منہم فی شیء، بڑا خطرناک حکم ہے کہ ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لست منہم فی شیء کل حزب بما لدیہم فرحون، کہ ان میں ہر ایک گروہ کے پاس کچھ نہ کچھ اچھی بات ہے، ایسا نہیں سب فارغ ہیں، کچھ نہ کچھ بات، اور وہ اسی پر شاداں و فرحاں ہیں، اسی پہ وہ نعرے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ ان کو کہا گیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھامے رہو اور باہم دین میں ٹکڑے ٹکڑے مت ہو، فرقے مت ہو، آل عمران کی آیت 103۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن ہوا حبل اللہ المتین ہے، یہ تنی ہوئی رسی ہے زمین سے آسمان تک، اور علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اس کو اسی طرح فرمایا کہ یہ وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تیرے ہاتھ اور دوسرا تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اتنی اچھی تعبیر بتانے کے بعد جی ہم کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اصل بات یہ کہ تمہاری آخرت کی معلومات، آخرت کا ایمان، آخرت کے تمہاری سوچیں اس کے بارے میں یہ جب غلط ہوئی ہیں، تم بدعمالیوں کا شکار ہو گئے ہو، تو آپ اس قرآن کو کہیں کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور کہیں قرآن فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اللہ سے چمٹ تو نہیں سکتے، اللہ سے چمٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے کلام اللہ سے چمٹ جائیں، اور جب اللہ سے کوئی چمٹتا ہے، اللہ کے کلام سے کوئی چمٹتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مان کر، دین کا آخری رسول مان کر ان کی باتوں پر عمل کرتا ہے، ان کے اوپر جان نچھاور کرتا ہے، تو پھر حالات یہ ہوتے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے، دن آخرت میں کھڑے ہونے پر، احتساب کے عدالت کے سامنے پیش ہونے پر ایمان رکھتا ہے، تو وَعَمِلَ صَالِحًا، وہ عمل صحیح کرتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے بندے اللہ کے دوست ہیں۔ یہ وہ دوست والی آیت ہے، ولی اللہ والی۔ اور کہیں کہا قرآن فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر دیا، اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، وہو محسن، اور وہ احسان کے روش والا ہے، جی حسن سلوک کرنے والا ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس موجود ہے، اور ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ اللہ کا دوست ہے۔ اور کہیں کہا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو۔ جو قرآن ہے، جو سنت ہے، سنت بیسیکلی قرآن تو آپ سب کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ قرآن کیا ہے۔ سنت کی تعبیر میں ہم وہ بھی سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھی تو سنت، یا بٹن نہیں باندھا تو سنت، کپڑے کون سے پہنے سنت، بال کیسے رکھے سنت، تہبند باندھی ہے سلوار پہنی سنت، کس چیز پہ چڑھے سواری کی سنت، بہت زندگی کے معاملے۔ سنت اصل میں وہ ہے جو دین میں پیچھے سے انبیاء سے چلی آ رہی تھی، حضور نے اس کو ٹرم کر کے اس کے اندر جو بات رہ گئی تھی اس میں بڑھا کر، ٹھیک ہے جی، یا اس کو صحیح کر کے آگے جاری فرما دیا۔ یہ حضور کی سنت ہے، یہ حضور کا حکم ہے، تو یہ اعمال ہم کو کرنے ہیں۔ اور قرآن کہیں کہتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب ایمان آتا ہے تو عمل صالح لازم اس کا نتیجہ ہے۔ اتھے عملہ تے ہونے نے نبیڑے، کسے نے تیرا وہ ہے تو کسے نے تیری ذات پوچھنی، میں کہتا ہوں کسے نہیں تیرا فرقہ پوچھنا، یہ فرقہ یہی پوچھا جائے گا، وہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور قرآن مجید سے پوچھیں تو قرآن مجید کہتا ہے لا تغلو
فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، چیزوں کو جہاں ہیں وہاں رکھو، نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ۔ اور قرآن کی آیت، اور یہ جو بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں یہ حرام کام کرتے ہیں۔ میں آپ کو آیت قرآنی کوٹ کبھی کروں گا کہ یہ حرام کام کرتے ہیں۔ قرآن میں 5 چیزیں حرام ہیں۔ سورہ اعراف میں آیت ہے کہ انما حرم ربی الفواحش، تیرے رب نے فحاشی کو حرام کیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات کہیں تو حق تلفی کو، اسم کو کیا ہے، اور والبغی، اور جان مال عزت و آبرو پہ حملہ کرنے کو کہا ہے، اور وان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، اور شرک کو حرام قرار دیا ہے۔ اور آخری جو حرام قرار دیا ہے وہ ہم اس کو عرف عام میں بدعت کہتے ہیں، اور وہ ہے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ بات کرنا جو اللہ نے نہیں کہی۔ اللہ نے یعنی کہ دین کو بڑھانا بھی حرام، دین میں کوئی چیز گھٹانا بھی حرام۔ یہ دراصل خدا اور اس کے رسول کے جو بڑھاتے ہیں گھٹاتے ہیں یہ باغی ہیں۔ اللہ کے میں ان کو کہتا ہوں اپنے پروگرام کے حوالے سے کہ اللہ کے بندو، اللہ کی بغاوت چھوڑ دو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہاں نہیں بھی آتا تو وہاں تو آ ہی جائے گا، تو اس چیز سے بچو۔ اور میں یہاں تک کہتا ہوں بیگ صاحب کہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بڑا جرم ہے، اس سے بچیں۔ یہ فساد فی الارض ہے، اور آپ کو پتہ ہے فساد فی الارض کی سزا کیا ہے؟ یقتلوا تقتیلا، پور کاٹ دو، رجم کر دو، سنسار کر دو۔ یہاں تک سزائیں اللہ نے دی ہیں، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ کہیں اللہ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، یہ مومن آپس میں بھائی ہیں، انسانیت آپس میں رشتہ انسانیت میں جڑی ہوئی ہے، اور مسلمان آپس میں رشتہ اخوت میں جڑے ہوئے ہیں، یہ آپس میں بھائی ہیں۔ تو کہا فاصلحوا بین اخویکم، آپس میں بھائیوں کی صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اگلی آیت سنیں، کیا مزدار آیت ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اگر مسلمانوں کے گروہ، مسلمانوں کے اندر کے کوئی گروہ آپس میں لڑ پڑیں، فاصلحوا بینہما، ان دونوں میں رضامندی کرا دو، راضی کرا دو ان کو۔ اور فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر تعدی کر رہا ہو، ظلم کر رہا ہو، اللہ کے حکم کے، رسول اللہ کے فرمان کے عین خلاف ان پہ کچھ حرکت کر رہا ہو، تو حیران ہوں گے آپ کہ تیسرے مسلمان گروہ کو یہ کہا گیا کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اس تیسرے گروہ کو کہا جو صحیح جگہ پہ کھڑا ہے کہ جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے اس سے لڑو، بذریعہ تلوار لڑو، اور اس کو لے آؤ اللہ کی بات پر۔ اور اگر وہ اللہ فَإِن فَاءَتْ آ جائے واپس، فاصلحوا بینہما بالعدل، اور ان کے درمیان عدل سے، واقسطوا، عدل سے فیصلہ کرو۔ اور قسط ہوتا ہے کہ عدل سے بھی ایک آگے اس کا کرنا، اور قسط سے کام لو، ان اللہ یحب المقسطین۔ تیسرے گروہ کو مقسطین کہا گیا، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اللہ پاک یہی باتیں قرآن مجید میں اسی طرح کی ہیں کہ یہ دراصل ہوتا کیا ہے، یہ ہم لوگ اپنے ذاتی مفادات میں، اپنے کسی بزرگوں کے، والدین کے، بعض اوقات نبیوں کے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کلیئرٹی نہ دیتا، ہم تو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ان کے بارے میں، کیا دین چھوڑ کے چلے گئے، یہ کیسے لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن قرآن کلیئرٹی دیتا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں یہ تھے اور یہ غلطی کھا گئے، تو یہ غلطی کھا گئے۔ قرآن کہتا ہے لا تعمل ابصار، یہ آنکھ اندھی نہیں ہوتی، ولکن تعمل قلوب التی فی الصدور، یہ جب دل کی آنکھ اندھی ہوتی ہے تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل دیے تھے، یہ سچی بات پہ غور ہی نہیں کرتے، فکر ہی نہیں کرتے، تدبر ہی نہیں کرتے، اور قرآن پورا بھرا ہوا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہیں وہ کہتا ہے کہ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، عقل و خرد رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ کہیں یہ کہتا ہے افلا تاقلون، عقل نہیں رکھتے، بار بار کہتا ہے۔ تو قرآن ایسا نہیں ہے کہ اندھیرے میں نہیں، وہ باقاعدہ اور قرآن تو جب میرا ایمان ہے کیونکہ قرآن میں آیت ہے تو یہ لازماً ایسا ہی ہوا ہوگا آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارتے ہوئے۔ اللہ نے کہا جب آدم کو زمین پہ اتار رہا تھا، آیت آئی قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ اتر جاؤ زمین پر سارے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میرے پاس سے آیات آئے گی، ہدایات آئیں گی، منی ہدن فمن تبع ہدایا، جس نے اس کی پیروی کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ میرا دوست ہے،
وہ اللہ کا دوست ہے. اور کہیں قرآن کہتا ہے کل اوحی الی ھذا القرآن، ان کو کہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ پر وحی کیا گیا ہے یہ قرآن، لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کر دوں آنے والے مشکلات سے، جنت جہنم کے بارے میں بتاؤں، اور ومن بلغ، جس میرے امتی کو بھی یہ پہنچے تو وہ بھی اسی کے ذریعے سے یہ کام کرے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل فرمائی کہ اس پہ غور و فکر کرو اور اس پہ اہل عقل رکھنے والے اس پہ غور کریں. لیکن قرآن کا گلہ کیا ہے؟ قرآن کا گلہ یہ تو ہے یہودیوں سے، لیکن آج منطبق ہم پہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد ہیں جی اللہ تعالیٰ نے جب لا تغلو فی دینکم کا، دین میں غلو مت کرو، ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ. یہ سب باتیں سننے کے بعد، قرآن سننے کے بعد، نبیوں کا واعظ سننے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، لیکن پتھروں میں سے بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں جس میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو بعض اوقات اللہ کے خوف سے، خشیت سے لڑک جاتے ہیں. ہاں جی، تو یہ کیفیت یہ ہونا چاہیے تھی کہ جو مجھے اللہ نے دیا ہے وہ میں اس کو واپس ان صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کروں اور اپنے آپ کو نفس مزکہ بنا کر پیش کروں. تو میرا جو نظریہ ہے وہ علامہ اقبال کا جو نظریہ ہے، میں اس کے مطابق کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. علامہ کا بھی نور بصیرت قرآن تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور وہ کہتے ہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو لرز جاتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کیا مشکلات آتی ہیں. اور علامہ اقبال نے جوانوں کے لیے ایک اور پیغام دیا، وہ بھی آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، جو ہم ابھی باتیں کر رہے ہیں، افلا یتدبرون القرآن، کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر ہم کو آسمان دے مارا. تو یہ ہماری حالات یہ ہو گئی. غلبت کیا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ ساری کیفیت آج ہم پہ کیوں آئی؟ ہم نے قرآن اور رسول مہربان کو چھوڑ دیا. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب نے قرآن و حدیث اور اقبال کے اشعار کی روشنی میں یہ بات پہنچائی کہ فرقہ پرستی جو ہے اس کو اختیار کر لیا، قرآن جو ماخذ ہے اس کو چھوڑ دیا، اس رسول کو چھوڑ دیا. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس انتشار سے بچائے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد.